اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ پچھلی دفعہ زکوٰۃ کے حوالے سے چل رہی تھی، اور زکوٰۃ کی ہم نے ایک سائڈ جو ہے وہ کور کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ جب زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو زکوٰۃ کو کیلکولیشن جو ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو اس کی ادائیگی کی سائٹ ہے، جس میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار ہے، اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ خاص طور پہ کس کس کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت مالک بنانا ضروری ہے، تملیک شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک معاملہ ہے جسے کہا جاتا ہے اباحت، اور ایک معاملہ ہے جسے کہا جاتا ہے تملیک۔ اباحت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی کو دی اور صرف اس کو استعمال کی اجازت دے دی کہ آپ اس کو استعمال کر لیں، اور اس کو اونرشپ ٹرانسفر نہیں کی، یا آپ نے اس شرط کے ساتھ دی کہ آپ میرے سامنے بیٹھ کے اس کو استعمال کر لیں، کھا لیں، کھانے کو دی تو وہ کھا لیں، لیکن اس آدمی کو اپنی مرضی کے مطابق تصرف کا اختیار نہیں دیا۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی آپ کو چائے سرو کرتا ہے، کوئی آپ، یہ اباحت ہے، یہ اونرشپ ٹرانسفر نہیں کرتا وہ آپ۔ اور تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک، اس طریقے سے مالک بنانا کہ اس کے اندر اس کو تصرف کا حق حاصل ہو جائے، اور جس طرح چاہے اس کو وہ استعمال کر سکے، جس طرح چاہے وہ استعمال کر سکے۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو مالک بنانا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دفعہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے زکاتبل ایسٹس کو کاؤنٹ کیا تھا کہ یہ تو زکاتبل ایسٹس ہوں گے، لیکن جو اس میں سے لائبلٹیز مائنس ہوں گی اور جو چیزیں اس کے اندر سے منہا کی جائیں گی زکوٰۃ کے حساب میں سے، وہ تمام واجب الادا قرضے جو آپ نے اپنی ضروریات کے لیے لیے ہوئے ہیں۔ آدمی نے کوئی شادی کے لیے کوئی قرضہ لیا ہوتا ہے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے لیا ہوتا ہے، کوئی چیزیں اس نے ادھار پہ خریدی ہوتی ہیں اور ان کی اقساط ادا کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کے نے کوئی کمیٹی ڈالی تھی، جو کمیٹی آپ کی تو نکل آئی ہے، اب آپ نے اس کی قسطیں ادا کرنی ہیں، وہ آپ کے اوپر واجب الادا ہیں، یا اس مہینے کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی تنخواہیں ہیں، ٹیلی فون، بجلی کے، اور اگر آپ تاجر ہیں تو بہت سارے پے بل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے اوپر، آپ نے مال خریدا، ان کی ادائیگیاں آپ کے ذمہ ہیں، وہ رقم بھی منہا کی جائے گی۔ آپ کے گھر میں ملازمین ہیں، عملے کی تنخواہیں ہیں، اگر آپ کا ادارہ ہے تو اس میں کوئی دکان ہے، تو اب آپ نے یہ تمام تنخواہیں اس مہینے کی یہ بھی منہا کرنی ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے اگر گزشتہ سال کی زکوٰۃ کی رقم جو ابھی کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے، وہ بھی آپ کے ذمہ قرض ہے، وہ بھی آپ کو منہا کرنی ہوگی۔ اور قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی واجب الادا قسطیں، مثلاً آپ نے کوئی فریج خریدا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی کچھ رقم جو ہے آپ اس کی ادا کر چکے ہیں، وہ بھی آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر سے مائنس کرنا ہوگا۔ تو بنیادی طور پہ کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز ہیں، لیکن کرنٹ لائبلٹیز میں اس بات کا لحاظ رکھیے گا کہ فائنینشلی کرنٹ لائبلٹیز بعض دفعہ پورے سال کی لائبلٹیز کو بھی بولا جاتا ہے، جو پورے سال کو آنے والی ہے۔ مثال کے طور پہ
میں نے اگر ایک گھر جس میں کرائے پہ رہتا ہوں تو اگر آپ اس کی کرنٹ لائبلٹی نکالیں گے تو وہ 12 مہینے کا کرایہ ہے، لیکن 12 مہینے کا کرایہ منہا نہیں کیا جائے گا، کرایہ منہا کیا جائے گا جو اس مہینے کا کرایہ منہا ہے۔ میں نے کوئی گاڑی اجارے پہ لی ہوئی ہے تو اس کی کرنٹ لائبلٹی تو 12 مہینے کے رینٹلز ہیں، لیکن جو رینٹل منہا ہوگا وہ اس مہینے کا رینٹل جو ہے وہ منہا ہوگا۔ تو اس میں خاص طور پہ ہم اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات ہم نے کہہ دی تھی کہ زکاتبل ایسٹس کیا ہوتے تھے، وہ تو ہم نے شمار کر لیا۔ اس کے بعد ہماری جو ہے وہ یہ والی گفتگو ہو گئی کہ جو اب آپ نے مائنس کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس جو سم آئے گا اس کو آپ نے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، اگر قرآن کریم نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، اگر آپ اس کا نچوڑ نکالیں گے تو وہ 2 ہیں، ایک فقیر اور ایک مسکین۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی جتنی شرائط ہیں وہاں پہ 2 فقراء اور مسکین کی جو ہے وہ شرط لگی ہوئی ہے، فقیر ہو اور مسکین ہو۔ اور فقیر شریعت کی نگاہ میں وہ ہے جو قربانی کے نصاب کا بھی مالک نہ ہو، یعنی اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہ ہو۔ اچھا، قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے، اور کیونکہ قربانی جو ہے وہ ضرورت سے زائد سامان کے اندر قربانی کا وجوب ہے، یعنی اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان کتنا ہے۔ ضرورت سے زائد کا مطلب ہے وہ سامان جو اس کی استعمال میں روزمرہ 1 مہینہ 1.5 اس کے استعمال میں نہیں آتا، اس کے لیے کہیں پہ رکھا ہوا ہے وہ سامان، وہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اور اب اگر مثال کے طور پہ اس کے پاس ضرورت سے زائد اگر اتنا سامان ہے، ضرورت سے زائد بھی سامان نہیں ہے، تو یہ فقیر ہے۔ اور ایک دوسری چیز جو ہے وہ مسکین ہونا ہے، یعنی علماء نے یہ فرمایا اگر وہ فقیر ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بس ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہاشمی سید نہ ہو، اور اسی طرح سے آپ کا اس سے تعلق ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ولدیت کا تعلق ہو، آپ کا والد ہو، دادا دادی ہو۔ اسی طریقے سے بیٹا بیٹی کو نہیں دی جا سکتی ہے، اور زوجیت کے رشتے میں زکوٰۃ دی جا سکتی، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن بھائیوں کی اولادوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن بھائیوں کی اولادوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جس سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے براہ راست۔ تو بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو اس بات کا ہم خاص طور پہ یاد رکھ لیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب میں زکوٰۃ آئیڈینٹیفائی کر لوں تو بعض دفعہ ہماری فیکٹری میں ملازمین ہوتے ہیں، دکان پہ کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر ان کے اندر یہ والی شرائط موجود ہیں فقیر اور مسکین کی، یعنی کوئی تقریباً ان کے پاس ضرورت سے زائد اتنا کیش نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، جو تقریباً اس وقت جو ہے وہ 1.25 لاکھ کی بقدر بنتا ہے، تو اب آپ اس کو زکوٰۃ جو ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں، بشرط ہے کہ وہ انکریمنٹ بونس نہ ہو، یعنی ان کی اجرت کا حصہ نہ ہو۔ اگر وہ اجرت کا حصہ ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پہ کوئی انکریمنٹ دینا تھا، کوئی بونس دینا تھا آپ نے، اب آپ نے وہ انکریمنٹ اور بونس زکوٰۃ کی مد سے ادا کر دیا، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی مد سے دینا یہاں پر جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پہ تو ہم زکوٰۃ کے اندر اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھیں کہ اب آپ نے جب ادا کرنی ہے زکوٰۃ، اور
ادائیگی کرنی ہے تو ایک سوال عام طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا مجھے بتانا ضروری ہے یا بتانا ضروری نہیں ہے؟ زکوٰۃ اس کو ڈسکلوز کر کے دوں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا ڈسکلوز نہ کروں؟ وہاں اس پر تو اب اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے جس طرح اونرشپ کو ڈیفائن کیا تھا، اونرشپ کے حوالے سے ایک گفتگو رہ گئی، پھر میں اس پہ آتا ہوں ڈسکلوجر پہ، کہ وہ تمام ادارے جو بینیفیشری کو، مستحق کو مالک نہیں بناتے اور کھانا کھلاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ مالک نہیں بناتے، لیکن دسترخوان بچھایا، افطاری کروا دی، دسترخوان بچھا کے کھانا کھلا دیا، لیکن اس دسترخوان پہ سے اٹھا کر اس کو کھانا اٹھا کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ اباحت ہے، یہاں پر تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ صدقات کی مد سے کرنا چاہیے۔ افطاریاں ہیں، لوگ مسجدوں میں افطاریاں کرا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے جہاں آپ دسترخوان پہ بٹھا کے، لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو مالک بنا دینا ہے اور آپ نے اس کو پیکٹ تھما دیا، پھر اس پیکٹ کا آپ نے تصرف کا اختیار دے دیا کہ وہ بیچے جا کے، پیکٹ کو استعمال کرے یا کچھ بھی کرے، تو اب آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کے اندر ہم جب بھی ادا کریں گے تو اس کو مالک بنائیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس مستحق کے کسی پیبل کو ادا کر رہے ہیں، اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، تو یا تو آپ اس سے اجازت لیں پہلے کہ بھئی میں آپ کی طرف سے یہ ادا کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو اجازت دیں۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو، ضروریات پہ استعمال ہو، اس کی بچوں کی اسکول فیس ہے، بعض دفعہ خدا نخواستہ کسی کا کوئی میڈیکل آپریشن آ جاتا ہے، کسی کا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ اس کے غلط استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی جگہ پر استعمال ہونا چاہیے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے جو ہے نا اجازت دے دیں، میں آپ کی طرف سے یہ ادا کر دوں، تو براہ راست اسکول فیس کو ادا کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس سے اجازت لینا ضروری ہے، مستحق کے ساتھ، مستحق سے اجازت لینا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کس کو بتایا جائے۔ تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک آپ کے رشتہ دار ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، سفید پوش ہیں، آپ کے متعلقین ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ملازم بھی ہو سکتا ہے، یہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، برادری والا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ایک انجان آدمی ہے اور واکنگ ایک آدمی ہے، آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر آپ سے مطالبہ کیا کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے اور مجھے آپ میری مدد کر دیں۔ تیسرا وہ ہے کہ آپ نے کسی رفاہی ادارے کے اندر آپ نے پیسے دینے ہیں زکوٰۃ کے، آپ نے انڈس ہاسپٹل کو دینے ہیں، آپ نے کسی ادارے کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ جب آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ کسی رشتہ دار کو دینی ہے جس کے بارے میں آپ تحقیق کر چکے ہیں، تو یہاں بتانا نہیں چاہیے، نیت کرنی چاہیے۔ شریعت نے آپ کو کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نیت کر لو، آپ کہہ دو کہ یہ ہدیہ ہے، آپ کہہ دیں گھبراتا ہے تو آپ چاہے کہہ دیں اس کو زبان سے کہ بھائی یہ قرض ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی مد میں کر کے دے دیں، بچہ ہے وہ ان کے کہہ دیں کہ بھائی یہ آپ جو ہے وہ عیدی کے رکھ لیں، کوئی بھی ایسی چیز۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بالغ کو ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ نے جو ہے وہ کوئی ایسا آدمی جس کو آپ نہیں جانتے، تو اس سے پھر آپ تحقیق کر لیں کہ بھائی دیکھو میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے اور میں زکوٰۃ سے ادا کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی ہم جب زکوٰۃ سے راشن تقسیم کرتے ہیں اپنے ادارے کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر جہاں پر غیر مسلموں کی تعداد بھی موجود ہے یا غیر مستحق بھی ہو سکتا ہے،
تو پھر وہ علماء نے لکھا ہے کہ بھائی پھر بہتر ہے کہ اتنا پرسنٹ آپ صدقہ اس کے اندر ایڈ کر دیں، کہ اتنا پورٹ فولیو صدقے کا پورٹ فولیو ہو جائے، کہ وہ اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ صدقے کی مد سے ادا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی، تو آپ کا وہ چیریٹی کی مد سے جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو رفاہی ادارے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کی لائن کے ہوں یا ہیلتھ کی لائن کے ہوں، وہاں پر آپ کو ڈسکلوز کرنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ، تاکہ وہ اپنے ان 3 ہیڈز میں سے اسی ہیڈ میں لے کے استعمال کر سکیں، کیونکہ ہیڈ تو چیریٹی کا بھی ہے اور ایک ہیڈ جو ہے وہ ڈونیشن کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ہیڈ جو ہے وہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ تو چیریٹی، ڈونیشن، زکوٰۃ کے درمیان جو ہے وہ فرق رہنا چاہیے۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کو جو ہے وہ اس میں ہم ان کو بتائیں ضرور، ان کو ڈسکلوز ضرور کریں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ کی مد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم نے اباحت کی بات کی ہے، اسی لیے جو کوئی اجتماعات ہوتے ہیں، کوئی ایسا اجتماع ہو رہا ہے، وہ چاہے وہ دینی اجتماع ہی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، آپ کو اس کو مالک بنانا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہمارے ایک اور مسائل جو عام طور پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز کرائے پر دی ہوئی ہوتی ہے تو کیا کرائے پر دی ہوئی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ایسٹس میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ میں نے مکان ہے وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو مکان آپ نے کرائے پر دیا ہے اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ جو کرایہ آ رہا ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہے اور جس دن زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس دن وہ پیسے آپ کے پاس باقی ہیں، موجود ہیں، تب زکوٰۃ ہوگی۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی جو عام طور پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہر یونٹ پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہوتی ہے اس سے 5 دن پہلے بھی جو ہے وہ آ گئی، اب آپ نے پیسے آ گئے 5 دن پہلے، یکم رمضان آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ تھی اور آپ کے پاس 25 شعبان کو کہیں سے آپ نے کوئی ایسٹ بیچ دیا جو کیش میں کنورٹ ہو گیا، اب آپ کے پاس وہ کیش ان ہینڈ کی صورت میں موجود ہے، یا ریسیویبل کھڑا ہو گیا ہے، پیسے آئے نہیں ہیں لیکن وہ پیسے واجب الوصول ہو گئے، تو اب آپ نے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا، اس کا ادر وے اراؤنڈ بھی ہے۔ ادر وے اراؤنڈ کا مطلب ہے، ادر وے اراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک عرصے تک وہ پیسے تھے، 25 شعبان کو آپ نے اس سے کوئی ضرورت کی چیز خرید لی یا نان زکاتیبل ایسٹ خرید لیا، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس دن کیش ان ہینڈ میں موجود نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے ایڈوانس رینٹل وصول کر لیا ہے، ایڈوانس رینٹل وصول کر لیا ہے تو وہ آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر فائنینس یہ کہتی ہے کہ یہ لائبلٹی ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ انکم ہے آپ کی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ کیش کے فارمولے پہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ یہ آپ لیسی ہیں لیسور ہیں؟ لیسور ہیں آپ لیسور ہیں۔ آپ نے مکان اپنا کسی کو کرائے پر دیا ہوا ہے اور اب آپ کے پاس کرایہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو آپ نے ایڈوانس رینٹل لیا ہوگا یا ہر مہینے کرایہ آتا ہوگا۔ جی
ہر مہینے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو زکوٰۃ میں بہت اہم ہے، وہ ہے کلوزنگ ڈیٹ. آپ یہ دیکھیں گے جو آپ کی کلوزنگ ڈیٹ ہے اس دن وہ یا تو وہ ریسیویبل میں کھڑا ہوا ہوگا یا وہ آ چکا ہوگا. آ چکا ہے تو آپ دیکھیں گے اگر تو وہ کیش میں باقی ہے تو آپ اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے. یقیناً اسی مان کے. دیکھیں زکوٰۃ کے جو فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ نشست میں یہ بات ہوئی تھی کہ گاڑیوں پہ، مکانات پہ، زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ زکاتبل ایسٹس نہیں ہیں، الا یہ کہ یہ ٹریڈیبل گڈز میں شامل ہو، الا یہ کہ آپ نے ان کو مال تجارت کے طور پہ رکھا ہوا ہو، یعنی گاڑی اسی نیت سے خریدی تھی کہ اس کو بیچ کر نفع کمائیں گے، پلاٹ اسی نیت سے لیا تھا کہ اس کو بیچ کر نفع کمائیں گے، آپ نے زمین کوئی اسی نیت سے لی تھی کہ بیچ کے کمائیں گے. ورنہ اگر وہ ایگریکلچر لینڈ ہے تو جو کراپ ہوگی اس پہ عشر کے احکامات ہوں گے، وہ تو جب آئے گی تو اس پہ عشر کے احکامات ہیں، وہ تو جو اس کی زرعی آمدنی ہے اس کے اوپر عشر ہے. زمین کے اوپر جو ہے وہ، یہاں پر زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا کیا سوال ہے؟ نہیں دیکھیں نا، موٹر سائیکل، فریج، واشنگ مشین، یہ سب چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں. تعریف ہے ضرورت سے زائد کی چیزیں. تو اب آپ نے جو ہے وہ ضرورت سے زائد کتنی چیزیں ہیں اس کے پاس. آج تو اس کی موبائل فون بھی ضرورت ہے، اس کی چیزیں اس کی ضرورت ہیں. ضرورت سے زائد ایسٹس کتنے ہیں اس کے پاس؟ کیش رکھا ہوا ہے ضرورت سے زیادہ. اب سوال یہاں پر یہ ہے، آپ کا سوال یہ ہے، ایک آدمی ہے، اس کی انکم ہے نہیں، اس کے پاس 2 لاکھ روپے ضرورت سے زائد سیونگز رکھے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں یہ آدمی جو ہے نا، یہ تو اگر اس کے اوپر سال گزر گیا تو اس نے خود زکوٰۃ دینی ہے، اگر یہ ضرورت سے زائد رکھے ہوئے. اور اگر اس کی ضرورت ہے تو بس پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اب اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس ہو اور اس کی ضرورتیں زیادہ ہوں جو آنے والی ہیں آگے، تو اگر اس کے بالغ بچے موجود ہیں تو آپ اس کے بالغ بچوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. بعض دفعہ خرچہ اس کی یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے آگے آنے والا ہوتا ہے اور اس نے وہ اس کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اب آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں، آپ اس کے بچے کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے دیں وہاں پہ. تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ موٹی جو ہے وہ ایک گفتگو تھی. اس میں اگر کوئی سوال ہو تو کریں تاکہ پھر ہم ایک نیکسٹ کا جو ٹاپک ہے ہمارا اگلا، ہم اس پہ چلیں. کوئی سوال زکوٰۃ کے حوالے؟ دیکھیں انڈس ہاسپٹل ہو یا سٹیزن فاؤنڈیشن ہو یا SIUT ہو یا انفیکٹ اب تو شاید آسان بھی یہ کہ وہاں پہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے اب کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پیشنٹس کی جو ہے اسکروٹنی کر کے آپ اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، اور جو پیشنٹ زکاتبل ہوتے ہیں ان کو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں، تو آپ ان سے ایک اجازت لے لیتے ہیں کہ آن بیہاف آف دا بینیفیشری ہاسپٹل ایڈمن یا ایڈمنسٹریشن آف سٹیزن فاؤنڈیشن دے ول ریسیو دا زکوٰۃ. وہ ان کے بیہاف پہ زکوٰۃ کو وصول کریں گے. تو آپ جو ہے وہ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ ڈونر کی وکیل نہیں ہوتی، بینیفیشری کی وکیل ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والے کی وکیل نہیں ہے. ایک تو زکوٰۃ دینے والے کی وکیل ہو سکتا ہے نا، بھائی میں نے علی کو دیا کہ علی بھائی آپ جو ہے نا یہ زکوٰۃ کو تقسیم کر دیں جا کے. اب یہ میرے وکیل ہیں، مستحق کے وکیل نہیں ہیں. اچھا اگر یہ میرے وکیل ہیں
تو جب تک ان کے پاس زکوٰۃ رہے گی میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ایجنٹ کی اونرشپ پرنسپل کی اونرشپ ہے، اور اس کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو میں جو ہوں وہ اس کو ادا کر دوں. تو اس لیے ہم اس بات کو وہاں پر اہتمام کرواتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے یہ نظام ہونا چاہیے. زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی اینی کوشچن ریگارڈنگ زکوٰۃ؟ یہ بنیادی چیزیں تھیں زکوٰۃ کے حوالے